دیکھیں جنرل صاحب کو مجاہد اسلام کا خطاب دیا عالم اسلام نے. آپ کے والد کی وجہ سے ہماری مساجد کے جو ہے تالے کھلائے اور آپ کے والد نے ہمیں جو ہے وہ یہ سارے سینٹرل ایشیا کو آزادی دلائی. صلاح الدین ایوبی کے بعد عالم اسلام کے اندر 6 نئی ریاستیں قائم میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا اور 16 ٹکڑے روس کے کیے گئے. نہیں میں عبداللہ حمید گل ولد جنرل حمید گل یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے اس جو قسم تھی جو انہوں نے پی ایم اے میں کہی تھی میں اس کو نبھاؤں اپنی جان سے اپنے مال سے خون کے آخری قطرے سے. اس پاکستان کو جہاں ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالی جہاں کسی کا پسینہ ہوگا وہاں عبداللہ گل کا خون ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، آج میں موجود ہوں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل کے بیٹے عبداللہ حمید گل کے ساتھ. تو آئیے کرتے ہیں گفتگو کا آغاز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی میں خیریت سے ہوں. اچھا یہ بتائیں جنرل صاحب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جنرل صاحب 1937 میں پیدا ہوئے 20 نومبر سرگودا کے اندر. اور ظاہر ہے لیکن ہم سرگودا کو بلونگ نہیں کرتے، ہم سوات بنیر کے رہنے والے ہیں، لیکن پیدائش جنرل صاحب کی سرگودا 1937 20 نومبر کو. ٹھیک ہے. جنرل صاحب نے اپنی سروس کا آغاز کب کیا؟ جنرل صاحب نے جو پی ایم اے ہے وہ 1958 میں جوائن کیا جی. کتنے سال سروس کی؟ اس کے بعد انہوں نے 36 سال تقریباً سروس کی. ٹھیک ہے. اور جنرل صاحب نے کس پوسٹ سے آغاز کیا تھا اپنی سروس کا؟ ظاہر ہے فوج کے اندر جو بھی جاتا ہے وہ پہلے ایک کیڈٹ بنتا ہے جس کو جینٹلمین کیڈٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جنرل صاحب آگے بڑھے، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنے، پھر اس کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بعد لیفٹیننٹ بنے، لیفٹیننٹ کے بعد کیپٹن، کیپٹن کے بعد میجر، میجر کے بعد لیفٹیننٹ کرنل بنے، اور پھر لیفٹیننٹ کرنل کے بعد عموماً لوگ کرنل بنتے ہیں. لیکن جنرل صاحب کیونکہ ماشاءاللہ ان کا اتنا اچھا ریکارڈ تھا کہ وہ ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بریگیڈیئر لے لیا گیا. بریگیڈیئر کے بعد پھر وہ جو ہے میجر جنرل بنے، میجر جنرل کے بعد وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے، پھر جنرل بنے. ساری زندگی انہوں نے آرمی کی سروس میں گزاری؟ نہیں، آرمی کی سروس میں تھوڑی گزاری، ملک و قوم کی خدمت میں گزاری. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ظاہر ہے اپنے ملک کی خدمت کی اور بڑے اچھے انداز میں کی، عوام گواہ ہے اس بات کی. ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی کتنے سال سروس کیا انہوں نے؟ 2 سال 2 مہینے. 2 سال 2 مہینے. جنرل صاحب بہت اسلام پسند، دشمنوں پہ ایک مجاہدین کو سپورٹ کرنے والے تھے، تو ان کے کچھ واقعات ہمیں بتائیے گا. اسلام پسند تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ اس کا اظہار کرنا جو ہے وہ شاید لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. جنرل صاحب نے الحمدللہ جو بھی سروس کی، جس طرح سے بھی کی، انہوں نے ایک جو ہماری افواج کا نعرہ ہے غازی یا شہید بھی ہے، اور اسی طرح ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو انہوں نے اس کو اپنا موٹو بنائے رکھا اور اسلام کے حوالے سے ان کے کام تھے، انہوں نے کام کیا الحمدللہ. اور جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، اس کے مطابق اپنے ملک کی خدمت کی. بہت سارے واقعات پٹے پڑے ہیں ان کے، صرف ڈی جی آئی ایس آئی میں ہی نہیں بلکہ بحیثیت کپتان ان کی بہت خدمات ہیں. انہوں نے چونڈا کے محاذ پہ ہندوستان کی فوج کو پچھاڑا، وہاں مطلب دیگر افواج کے ساتھ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیلے انہوں نے کام کیا. اس کے بعد چونڈا کے محاذ کے لیے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہا گیا کہ بی بی سی کے نمائندے نے کہا کہ مجھے یہاں ٹینکوں کا ایک قبرستان نظر آ رہا ہے. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنے زیادہ ٹینکوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا جتنا پاکستان میں اس وقت. تو جنرل صاحب کی ریجمنٹ جو 19 لانسر ہے اور پاکستان کی سب سے اچھی ریجمنٹ تصور کی جاتی ہے، اس نے وہاں حصہ لیا چونڈا کے محاذ پہ. جنرل صاحب جو ہے وہ ایک اسکواڈرن کمانڈر تھے اس وقت، وہاں کے ٹینکوں کا ایک جتھا ان کے ساتھ تھا، تو اس میں بہت زبردست کردار رہا چونڈا کا. اس کے بعد وہ ایس ایس جی کے اندر ان کو باقاعدہ انہوں نے کورس کیا، اس میں ٹاپ کیا ایس ایس جی کا، جس کو آپ کمانڈوز کہتے ہیں. لیکن پھر وہ اس میں نہیں گئے کیونکہ اسی وقت ان کے لیے انہوں نے انٹیلیجنس اسکول کا بھی جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوا تھا، تو انٹیلیجنس اسکول میں بھی ٹاپ کیا تھا. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں انٹیلیجنس کی طرف چلا جاؤں گا. پھر کمال یہ ہوا کہ جس اسکول میں گئے بعد میں اسی کو کمانڈ بھی کیا الحمدللہ. اور جس کور کے اندر گئے وہ پھر کور نئی بنائی انہوں نے،
کور آف ملٹری انٹیلیجنس جس کو CMI کہتے ہیں، اور آج پورے پاکستان کے انٹیلیجنس کے جتنے بھی افسران ہیں وہ اسی کور سے تعلیم حاصل کر کے باہر آتے ہیں، اور سبق بھی جنرل صاحب کا پڑھایا جاتا ہے وہاں. تو وہ اس کور کو انہوں نے بنایا، ریز کیا، بالکل ایک نئے سرے سے جو ہے وہ اس کو جس کو کہتے ہیں پیروں پہ کھڑا کیا. تو اس وجہ سے وہ بابائے انٹیلیجنس کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں. پاکستان میں باقاعدہ آرمی ہسٹری میوزیم میں جنرل صاحب کا نام لگا ہوا ہے، اور ان کی تصویر کے ساتھ کہ یہ ہیں جنہوں نے انٹیلیجنس کی جو ہے وہ بنیاد پاکستان کے اندر ڈالی. اور الحمدللہ ان کے پڑھائے ہوئے جو سبق ہیں انٹیلیجنس کے اور جنگی حکمت عملی کے، وہ پوری دنیا میں امریکہ سمیت پڑھائے جاتے ہیں. مجھے خود امریکہ کے انٹیلیجنس کے ایک بہت اہم افسر آئے تھے میرے پاس کچھ عرصہ قبل. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جنرل صاحب کی تعلیمات کو پڑھا رہے ہیں، اور ہندوستان میں بھی پڑھایا جاتا ہے بائی دا وے. ایسا کیا کمال تھا جنرل صاحب میں؟ مطلب آج کل ہر آپ نے کہا ہندوستان میں بھی پڑھایا جاتا ہے، دشمن ملک بھی انہیں فالو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اور جب صداقت، شجاعت، دیانت، امانت کا سبق انسان پڑھتا ہے تو دنیا کی امامت کا کام لیا جاتا ہے اس سے. یہ تو اقبال کہہ گئے. تو دنیا کی امامت جو ہے اسی کو ملتی ہے جو پہلے یہ سبق ازبر اس کو ہوتے ہیں. تو کیونکہ دیکھیں تعلیم تو ہمارے دین کے اندر ہے کہ دشمن نے بھی دی ہمیں. فتح مکہ کے بعد جن لوگوں کو کہا گیا کفار کو کہ آپ ہمارے بچوں کی تدریس کریں، تو ظاہر ہے وہ دین کی تدریس تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو عصری علوم کی جو ہے وہ تدریس کر رہے تھے. تو میرے خیال ہے کہ مسلمانوں سے سیکھا دنیا نے، جو دشمنان پاکستان ہیں، دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے بھی پاکستان سے بہت کچھ سیکھا. تو آج پاکستان کو مایوسیوں کے اندر دھکیلا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ شاید پاکستان نے کچھ نہیں کیا. بابا ایسی بات نہیں ہے، پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے اور بہت کچھ کرے گا. اچھا، جنرل صاحب کی آرمی کو چھوڑ کے ویسے لائف کیسی تھی؟ آپ گھر والوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ کیسی زندگی تھی؟ دیکھیں جنرل صاحب کو مجاہد اسلام کا خطاب دیا عالم اسلام نے، اور یہ باقاعدہ عرب دنیا کے جو لوگ تھے وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے ان کو مجاہد اسلام کا لقب دیا. تو میں ممنون ہوں ان کا بھی. اور کیونکہ انہوں نے کبھی بھی صرف پاکستان کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ امت اسلامیہ کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی. وہ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن اگر وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جنرل صاحب نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اور اسی وجہ سے جب بھی دنیا میں وہ چیچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، وہ روہنگیا ہو، وہ افغانستان ہو، کشمیر ہو، اسی وجہ سے جنرل صاحب کی جو نماز جنازہ تھی وہ پوری دنیا میں، اور حد یہ ہے کہ قطر ایئر لائن کے اندر اور امارات ایئر لائن کے اندر جس دن ان کی رحلت ہوئی، اس دن باقاعدہ جہاز کے اندر ڈیورنگ فلائٹ جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ کہ ایک آج مجاہد اسلام ہم سے جو ہے وہ بچھڑ گئے. تو یہ اور ان کے نماز جنازہ پوری دنیا میں ادا ہوا، اور کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر ہر ضلع کے اندر جو ہے وہ ان کا نماز جنازہ جو ہے ادا ہوا. میں ازبکستان گیا تو وہاں ایک ہمارے امام بخاری کے جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کی مقبرہ مبارک ہے. تو وہاں جب میں گیا تو وہاں جو عالم تھے وہاں کے، اس کے انچارج تھے، انہوں نے مجھے دیکھا اور جب تعارف میرا کرایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا مقام یہاں باہر سے دعا کرنا نہیں ہے بلکہ آپ نیچے جائیں مقبرے کے اندر. مجھے نیچے لے کے گئے جہاں صرف ہیڈز آف سٹیٹس کو اجازت ہوتی ہے، جو صرف سرکاری جو کسی ملک کے صدور ہوتے ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے. مجھے لے کے جایا گیا اور کہا کہ آپ کے والد کی وجہ سے ہماری مساجد کے جو ہے تالے کھلائے، اور آپ کے والد نے ہمیں جو ہے وہ یہ سارے سینٹرل ایشیا کو آزادی دلائی. صلاح الدین ایوبی کے بعد عالم اسلام کے اندر 6 نئی ریاستیں قائم میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، اور 16 ٹکڑے روس کے کیے گئے. اور پاکستان نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا. پاکستان کی ISI نے، پاکستان کی حکمت عملی نے، پاکستان کے سپوت نے. تو یہ کون کہتا ہے پاکستان کا کردار نہیں ہے؟ پاکستان تو بہت عظیم ملک ہے، اس کے لوگ بہت عظیم ہیں. صرف ان کو تھوڑی سی صلاحیت ان کے اندر، جو ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، ہمت دینے کی ضرورت ہے، اور ان کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا، یہ بھی سننے میں آیا کہ جنرل صاحب کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اس کے بارے میں مجھے ذرا بتائیے۔ جنرل صاحب کے سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، جنیجو صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے، اور جنرل صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے۔ کام کرنے والا آدمی کس کو برا لگتا ہے؟ اس لیے دنیا کی تاریخ کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جنرل صاحب کے کارناموں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے۔ اب پاکستان والے جو ہیں تھوڑا سا اب ہمارے 9/11 کے بعد جو ہے وہ زاویے سوچ کے تبدیل ہوئے، لیکن کیا دنیا اس بات کو نہیں جانتی کہ پاکستان میں وہ تمام گوہر نایاب موجود ہے جس سے وہ خوف زدہ ہیں؟ تو پاکستان کا نیوکلیئر بھی بنا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو یقیناً اس کا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی جنرل حمید گل کی ہمیشہ تعریف کی اور کہا کہ اگر وہ سیکیورٹی نہ ہوتی تو شاید اس انداز میں پھر ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکتا۔ آپ نے پچھلے سوال میں پوچھا کہ تعلقات کیسے تھے بچوں سے، فیملی سے، بہت اچھے تھے جی، اور ہمیشہ مار بھی پڑتی تھی جھوٹ بولنے پہ۔ ظاہرہ بچپن میں ظاہر ہے کبھی دروغ گوئی سے کام لے لیتا ہے انسان، اس بات کے اوپر پھر بڑی چھوٹی چھوٹی پڑ جاتی تھی، لیکن جھوٹ کے علاوہ کسی بات پہ نہیں۔ اور اس کے بعد بس وہ 1-2 دفعہ ہی مار پڑی، اس کے بعد سمجھ لیا کہ سچائی ہی میں عظمت ہے۔ اور والدہ کے ساتھ بہت محبت تھے۔ ان کا پہلا عشق جو ہے وہ ظاہر ہے دین اور اپنا وطن تھا، اور دوسرا عشق میری والدہ، اور وہ بہت وفادار تھے آخری وقت تک۔ جو ہے وہ میری والدہ کیونکہ کینسر کے عارضے میں مبتلا رہیں 33 سال، اور جنرل صاحب کی حیات میں تقریباً انہوں نے سمجھیں کہ 30 سال میری والدہ کے ساتھ کینسر کے حوالے سے گزار دیے۔ مختلف چھوٹے بڑے ملا کے کوئی 17 کے قریب میری والدہ کی سرجریز ہوئی تھیں، اور آپریشن ہوئے تھے ان کے، اور جسم پہ بے بہا انگنت ٹانکے تھے۔ اس کے باوجود جنرل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان کو ساتھ لے لے کے چلتے تھے۔ وہ کہتی تھیں مجھے کیوں گھسیٹ کے لے جاتے ہو؟ وہ کہتے تھے نہیں، تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے، تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا، کوئی پروگرام ان کے بغیر نہیں۔ اور بڑے بڑے جب کوئی فنکشنز ہوتے تھے، جب کوئی ایسے واقعات ہوتے تھے، کبھی اگر کینسل کرنا بھی ہوتا تھا، اول تو زبان دے کے کبھی پھرتے نہیں تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نہیں جھوٹ بولا۔ تو میری والدہ کو ہمیشہ ساتھ، وہ صرف ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کبھی اگر پروگرام کینسل ہوا تو ہوا، ورنہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو والدہ کے ساتھ مخلص تھے، اور دونوں میاں بیوی کی محبت جو ہے وہ یقیناً ایک مثالی ہے، اور دنیا میں بھی اکٹھے تھے۔ اور اب شہر خاموشہ میں بھی ساتھ ساتھ گھر ہے۔ والدہ نے کہا کہ میں حمید گل کے ساتھ نہ رکھنا، مجھے ان کے بازو میں نہ دفنانا بلکہ پیروں میں دفنانا۔ تو پیروں میں ان کی قبر مبارک ہے وہاں۔ اور بہرحال انہوں نے بہت ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخلاص، پیار اور وفاداری بہت پسند کرتے تھے جنرل صاحب۔ اپنے کاز کے ساتھ بھی وفادار تھے، جو کہتے تھے کہ جو اپنے بیوی بچوں سے وفادار نہ ہو سکے گا وہ اپنے ملک سے کیسے وفادار ہوگا۔ تو وہ دونوں جگہ پہ الحمدللہ ان کی وفاداری جو تھی وہ مثالی تھی۔ والدہ انتہائی ادب اور احترام، اور بچوں میں والد کا جو ایک عزت و مقام تھا ظاہر ہے وہ پیدا کرتی تھیں۔ بچوں کے ساتھ بہت اچھے تھے اور پیار کرنے والے تھے، تعلیم کے اوپر توجہ دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ لو لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ ہونی چاہیے۔ جو انسان کا طرز زندگی ہے، طرز حیات ہے، وہ سادگی ہونی چاہیے، جس کو طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو وہ تھا۔ اور خوددار بہت زبردست تھے، بہت خوددار تھے، اور زبان کے اتنے پکے تھے کہ ایک دفعہ منہ سے جب زبان سے نکل جاتی تھی پھر واپس نہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ہوٹل میں انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے یہ کہا تو آپ کیا اپنی بات کے اوپر قائم ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا میرا نام حمید گل ہے، جو ایک دفعہ بات کہہ دوں پتھر پہ لکیر ہے، اور دوبارہ تبدیل نہیں کرتا اپنی زبان دے کے۔ ہال میں سناٹا طاری ہو گیا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی جواب کرنے کی۔ اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ قد ان کا 5 فٹ 8 انچ کے قریب تھا، تھوڑا سا زیادہ، اور لیکن
آپ بھی اس چیज़ کے گواہ ہیں کہ کسی بھی محفل میں وہ سب سے قداور شخصیت نظر آتے تھے. ان کی آنکھوں میں انسان آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا, اور اپنے ذاتی معاملات میں انتہائی بھولے, بالکل بھولے. کوئی آدمی بھی ان کو جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ان کو بنا کے چلا جاتا تھا. لیکن ملکی معاملات میں, اسٹریٹجک معاملات میں, دنیاوی معاملات میں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں یا ہمارے عسکری امور ہیں, انٹیلیجنس امور ہیں, ان سے بہتر میں نے کبھی کسی کو نہیں پایا. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سیکرٹری اے کے ورما نے یہ بیان دیا تھا کہ جنرل حمید گل نے کشمیر کا حل ڈھونڈ لیا تھا. آخر جنرل صاحب کی کیا پلاننگ تھی, آپ کو تو پتہ ہوگی. دیکھیں, کشمیر کا حل ایسے نہیں ملتا, کچھ دے اور کچھ لے کی بنیاد پہ ملتا ہے. بھارت کو ہم نے وہاں سے پکڑا تھا کہ جہاں سے بھارت جس کو کہتے ہیں نا کہ شاہرگ سے پکڑ لیا تھا. بھارت کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب معاملہ جو ہے وہ ختم تھا. اب آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ اے کے ورما نے خود بولا, تو اس کے بعد ان کے فورن منسٹر کا باقاعدہ 28 اگست 2015 کو جن صاحب کی رحلت کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو وہ دیا, غالباً کالم لکھا, جس میں کہا کہ ہم حمید گل کے ساتھ معاملہ طے کر گئے تھے کشمیر کا, لیکن پھر ان کو جو ہے سبکدوش کر دیا گیا, ISI سے ہٹا دیا گیا. جبکہ اس سے پہلے جنرل اختر عبد الرحمان 8 سال ISI کے سربراہ رہے تھے, اور وہ 4 اسٹار جنرل تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل صاحب 2 اسٹار جنرل تھے جب ISI میں آئے. جنرل صاحب نے ہمیشہ اپنے جو ان کا موجودہ رینک تھا اس سے بڑھ کر اس عہدے پہ وہ تعینات تھے. یعنی کہ وہ جب DGMI تھے تو وہ میجر جنرل کی پوسٹ تھی, جنرل صاحب بریگیڈیئر تھے. جو ISI کے اس ٹائم پہ سربراہ تھے وہ 4 اسٹار جنرل تھے, جنرل صاحب 2 اسٹار جنرل تھے, میجر جنرل تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی, جب جنرل صاحب کو اسی طریقے سے دیگر جو معاملات پہ جگہ ملتی تھی ہمیشہ اپنے رینک سے بڑھ کر ان کو جو ہے وہ جگہ دی جاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی. اس کے اندر میرے خیال میں سوائے شکر اللہ کا ہم جتنا بجا لائیں تو وہ کام میرے خیال میں ہوگا, کیونکہ فبی اجی اعلی ربکما تکذبان, ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے. بات یہ ہے کہ جنرل صاحب ایک میرے والدہ میرے والد ایک نعمت تھے ہمارے لیے. اب وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں, لیکن ان کی جو برکتیں ہیں اور ان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور ہم اسی کا جو سنہری فصل انہوں نے ہمارے لیے بوئی ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں. آپ اس کی مثال ہیں. آپ یہاں میرے پاس جو انٹرویو کرنے آئے ہیں تو آپ کس لیے آئے ہیں؟ ورنہ تو اس کالونی میں جدھر آپ تشریف لائے ہیں یہاں 40 اور جرنیل بھی رہتے ہیں, وہ تو زندہ ہیں. لیکن آپ ان زندہوں کے پاس نہیں گئے, ان میں 3 سابق گورنر بھی ہیں. اس لیے بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کام ہے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب نے ہمیشہ مجاہدین کو سپورٹ کیا. حافظ سعید صاحب سے بھی بہت گہرے تعلقات تھے, آپ کی بھی حافظ سعید صاحب سے تعلقات ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کم ہے بنیاد. جو پاکستان کی بنیاد ہے وہی مجاہدین کے ساتھ ہے. میں کل بھی مجاہدین کے ساتھ کھڑا تھا, میں آج بھی مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہوں, میں کل بھی کھڑا رہوں گا. جو کرنا ہے کر لو جا کے, جو جس نے کرنا ہے کر. لیکن کیا وجہ, کیا یہ جو تنظیم ہے لشکر طیبہ یا ان پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر دو. میں ابھی بھی مجاہدین کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پابندیاں لگائی ہیں امریکہ کی ڈکٹیشن لے کے. کیا ہم جہاد کا ترغیب قرآن نہیں دیتا؟ بولے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن جھوٹ ہے نعوذ باللہ. تو پھر جو سچ ہے وہ کیوں نہیں ہم یہ کہنا بڑا آسان ہے, لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی ما سوائے اللہ کے. جب اس پہ یقین کر لیتا ہے کوئی آدمی, کوئی جنرل صاحب اس پہ یقین کر لیتے ہیں, تو پھر وہ حق کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں. کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک کے باطل مٹنے کے لیے. کیا افغان مجاہدین کے لیے جب ہم سپورٹ کرتے تھے, افغان طالبان کی جب ہم بات کرتے تھے, والد صاحب جنرل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے, میں کرتا تھا, یا وہ تمام لوگ جو کرتے تھے, تو کیا وہ غلط تھے؟ آج امریکہ نے, تب تک امریکہ ان کو دیکھیں, ابھی یہ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دینا چاہوں گا.
جب امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تو جواز یہ کیا کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، تو پھر کون سی عدالت، کون سی جگہ کے اوپر مقدمہ چلا جہاں یہ پتہ چلا کہ طالبان کل جو دہشت گرد تھے وہ اب دہشت گرد نہیں رہے؟ اس کا مطلب ہے امریکہ تب غلط تھا یا اب غلط ہے؟ اگر وہ امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کریں گے، تو پھر قطر میں دوحہ مذاکرات کے اندر کون کس کے ساتھ بیٹھا تھا؟ تو پھر وہ دہشت گرد تھے جن کے ساتھ بیٹھا تھا، تو پھر وہ تو دہشت گرد نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے امریکہ نے ناجائز کیا ان کے ساتھ، یہی ہم کہتے تھے، ہم ان کے اخلاقی سپورٹر تھے، ہم کہتے تھے نہیں وہ حق کے اوپر کھڑے ہیں۔ آج ایسے ہی ہے جیسے ہم کشمیری مجاہدین کو کہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا برہان مظفر وانی کو میں کیا کہوں؟ کیا بھارت کی زبان بولنا شروع کر دوں؟ کیا امریکہ کی زبان بولنا شروع کر دوں جو وہ لوگ برہان مظفر وانی شہید کو کہتے ہیں؟ میں نے وہ بولنا ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مجھے دنیاوی خداؤں کے آگے میں نے نہیں جھکنا، کوئی اور ہوں گے جو جھکنے ہوں گے۔ میں تو قافلہ حسینیہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو امام حسین کی طرح گردن کٹا دوں گا، اور یہی جنرل صاحب سے میں نے سیکھا۔ جب ظالم نے سر ان کو اٹھانے نہ دیا اور احکامات الہی نے سر جھکانے نہ دیا تو امام حسین نے اپنی گردن کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو کیا اب آپ پہ پابندیاں، آپ کو کیا روکا نہیں جاتا، آپ کو پریشرائز نہیں کیا جاتا ان باتوں کو لے کے؟ بہت کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا ان کو مال سے سپورٹ کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کو جا کے عملاً کچھ کر رہا ہوں؟ میں جہاد میں رہا ہوں الحمدللہ۔ روس کے خلاف افغان جہاد میں میری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، میں افغانستان کے جہاد میں تھا۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے اپنے دونوں بیٹوں کو جہاد پہ بھیجا اور جو خود بھی گیا، اور یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے بچوں کو بھیجوا دیا، ہم خود گئے، شہادت کی تمنا لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی تھی، میرے بھائی بھی رہے، میں بھی جہاد میں رہا۔ آج پھر افغان طالبان کو صحیح ہو گیا نا۔ اب کشمیر کے اوپر کیا جہاد فرض نہیں ہے؟ کیا کشمیر جو ہم نے لیا، کیا جہاد کے ذریعے یہ جو آزاد کشمیر ملا یہ ہمیں جہاد کے ذریعے نہیں ملا؟ تو ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ جتنا تم ڈرو گے کافروں سے وہ تو تمہارے سر پہ چڑھیں گے۔ اس لیے کہ اور پھر یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پاک کہتا ہے۔ تو بار بار اگر بڑا اچھا ایف ایم چینل ہے 93.4 صوت القرآن چینل ہے پاکستان ریاست کا، بہت اچھا ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان کی ایک کاوش ہے۔ اس کے اندر بار بار صورتوں کا ترجمہ جو ہے وہ آتا رہتا ہے، میں سنتا رہتا ہوں۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ تم قرآن کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کیا اچھے انداز میں کہا گیا؟ سختی میں کہا گیا؟ جھٹلانے والے کے لیے کتنا تو کیا ہے؟ اگر حافظ سعید کے اوپر عدالتوں نے یہاں اوکے کر دیا، کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ جرم ثابت نہیں ہوا، سب نے عدالت نے ان کو بری کیا۔ آسیہ کو تو کر دیا تو اس کو تو بھیج دیا فوراً، تو پھر جو حافظ سعید کو کر دیا تو ان کو کیا نکلنا نہیں چاہیے؟ کیا اس میں بری بات ہے؟ اور پھر کیا کشمیر جو ہے کیا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہے؟ کیا آرٹیکل 324 یونائٹڈ نیشن کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہاں ہتھیار اٹھانے والے کو فریڈم فائٹر نہیں کہلایا جاتا؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ 4A جو ان کا یونائٹڈ نیشن کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق وہ لوگ دہشت گرد نہیں بلکہ آزادی کے متوالے ہیں۔ تو میں ان کو کیا بولوں؟ امریکہ کو خوش کروں یا اوپر میں نے کوئی دکھانا نہیں ہے شکل کہ صراط جب اس کے اوپر سے پل صراط کے اوپر سے گزروں گا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، کیا شکل دکھائیں گے؟ جا کے آپ لوگ کیا دکھائیں گے شکل؟ آپ کا کہنا ہے کہ اب ہمیں جہاد کی طرف کرنا چاہیے، اب ہماری آرمی یا ہمیں جہاد کا فیصلہ کر لینا چاہیے، جو کشمیریوں پہ ظلم و ستم جاری ہے اسے دیکھ کے اب جہاد کی طرف، جہاد فرض ہو چکا ہے ہم پہ۔ دیکھیں میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ریاست جو ہے علماء کرام کو بلاتی اور اس کے سورہ نساء آیت نمبر 75 اور دیگر حوالے جو ہیں ان کے حوالے سے بات کرتی اور پوچھتی کہ ایسے وقت میں قرآن اور سنت اور اللہ کے احکامات کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا؟ تو آج تک کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا یہ ہماری کمزوری ہے یا ہماری وہ طاقت؟ جہاد سے کب سے گھبرانے لگے؟ اور کیا ہندوستان اپنے موقف کے لیے کام نہیں کرتا؟
کیا کشمیری خواتین، دیکھیں بڑا عجیب و غریب بات ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان بننے سے قبل 26 دن پہلے 19 جولائی کو اس نے علاقے پاکستان کیا تھا. 26 اکتوبر تک وہ کس کا حصہ تھا؟ ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. وہ یہ غلط نعرہ ہے بھائی، وہ تو پاکستان کا حصہ تھا. اس کے بعد وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کر دیا. آپ نے بڑا ظلم کیا. اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری کمزور پالیسی ہے. آپ نے ٹیپو سلطان اور بہادر شاہ ظفر کی مثال دی. ٹیپو سلطان ہوتے تو کیا کرتے؟ ٹویٹ کرتے یا احتجاج کرتے یا ترانے بناتے کہ انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا. چین نے کیا کیا؟ ترانے گائے. لات کہاں ماری تھی؟ ہندو سپاہی کو لات کہاں ماری تھی اس نے؟ بیک پہ، ہے نا. اور پوری دنیا نے وہ لات دیکھی، انہوں نے دکھائی. اور اگلے دن شی جن پنگ نے 5000 ٹروپس بھیج دیے اور کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جنگ کی تیاری کرو. ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ آپ جنگ کرنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ. جب آپ نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ دیا تو اور کیا میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں؟ یہ دیکھیں نا، یہ باتیں ہوئی ہیں تو اس کو حوصلہ. پاکستان نیوکلیئر نہیں تھا، کبھی ہندوستان کی مجال تھی؟ کیا کر لے گا ہندوستان؟ فتح کر لے گا پاکستان کو. یہ معیشت کے اوپر بار بار کہ معیشت بہتر ہوگی. بھائی معیشت تو 1971 میں ہماری سب سے اچھی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر پاکستان کیسے ٹوٹ گیا؟ اگر معاشی یہ جواب ہے تو میرا اس کے اوپر کراس کوشچن ہے. تو پھر پاکستان تو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا. تو پھر جب معاشی اگر چلیں فرض کریں اگلے کا چند سالوں میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے، اللہ کرے انشاءاللہ، تو اس چیز کی کون گارنٹی دے گا؟ دے حکومت گارنٹی کہ ہماری معیشت جب بہتر ہوگی تو ہندوستان کی گر جائے گی اور پھر ہم حملہ کریں گے. اگر کشمیر جو کہ بنیادی جواز ہے افواج کا، اور کیا جواز ہے؟ کیا ایران کے لیے فوج بنائی تھی؟ ایران نے تو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا پاکستان کو. کیا افغانستان کے لیے بنائی تھی؟ تو وہ تو 9/11 تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی جو تھی وہ آپریشن کرزن تھا. آپریشن کرزن کے بعد انہوں نے 9/11 تک جو ہے پاکستان کا ایک سپاہی نہیں لگا تھا. تو سارا ہم نے کیا پھر چین کے لیے بنائی تھی؟ تو فوج کس کے لیے بنائی تھی؟ ہندوستان کے لیے بنائی تھی. اور ہندوستان میں بھی کس کے لیے بنائی تھی؟ کشمیر کے لیے. تو اس کا تو آج جتنے نشان حیدر ہیں وہ کہاں ہوئے ہیں؟ کشمیر. تو پھر بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ فوج تو کہہ رہی ہے آخری گولی آخری سپاہی تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے نا. کمزوری نہ دکھائیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کال دیں، سب کچھ ہو جائے گا. دیکھیں یہی جن صاحب کی بات تھی، ہم دوبارہ کریں، یہی جن صاحب کی پالیسی تھی نا. قائد اعظم نے 1000 سال کی جنگ کا نہیں کہا تھا. لیڈر ایسے ہوتے ہیں، لیڈر آنے والی نسل کے اوپر نظر رکھتے ہیں، آنے والے الیکشن پہ نہیں. مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کوئی بات نہیں. بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ گھاس کھائیں گے پر ایٹم بم بنائیں گے. دیکھیں جو اچھی بات ہے وہ تو کرنی پڑے گی. بغیر قربانی کے ایک بچہ پڑھے ہی نہ اور اس کو پتہ چلے کہ وہ فرسٹ آ جائے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. قربانی دیے بغیر اس کو بچے کو اپنا ٹی وی بھی مارنا پڑتا ہے، اس کو گھومنے پھرنے بھی، شادیاں بیاہ بھی جو ہے اس کو مس کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ ٹاپ کرتا ہے. ہم نے ابھی تک آزاد کشمیر کے ہی علماء کو بلا کے کم از کم ایک فتویٰ تو لے لینا چاہیے تھا. آپ نے ان کے راستے بند کیے؟ نہیں. آپ نے ہوائی راستے بند کیے؟ نہیں. آپ نے تجارتی راستے بند کیے، تجارت بند کی؟ نہیں. آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند کیا؟ نہیں. آپ نے ان کا یہاں سفارت خانہ بند کیا؟ نہیں. پھر ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر آپ کو صرف ترانوں سے یا 3 جمعے احتجاج کرنے کے بعد 4تھا جمعہ بھی وہ نہیں نصیب ہوا تو اس طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کشمیر دے جائے گا؟ I'm sorry. غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں. جو ہو کے یقین پیدا تو کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ اپنے والد کے مشن کو کس طرح کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جن صاحب کا مشن جو ہے وہ امت اسلامیہ کے لیے تھا، بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے تھا. پاکستان کو وہ دنیا کا عظیم ترین ملک دیکھنا چاہتے تھے. یہی خواہشات، یہی تڑپ. اور میں آپ کے سامنے بھی اور پہلے بھی اقرار کر چکا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب نے میرے ایک قسم کھائی تھی PMA میں کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا. اور پھر وہ بعد میں کہتے رہے کہ میں پاکستان میں نے وردی اتاری ہے لیکن میرے بوٹ
جو ہیں وہ نہیں اترے، یعنی کہ مشن میرا نہیں. تو کیا میرے والد کے جانے کے بعد وہ مشن ختم ہو گیا؟ نہیں. میں عبداللہ حمید گل، والد جنرل حمید گل، یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے اس جو قسم تھی جو انہوں نے پی ایم اے میں کہی تھی، میں اس کو نبھاؤں اپنی جان سے، اپنے مال سے، خون کے آخری قطرے سے. اس پاکستان کو جہاں ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالی، جہاں کسی کا پسینہ ہوگا وہاں عبداللہ گل کا خون ہوگا. ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے. ہمارا پاکستان جب عظیم ترین ملک بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہم اس کو پائے تکمیل پہ پہنچائیں گے، نوجوانوں کو قیادت دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس بدبودار سڑے ہوئے سیاسی نظام کو اور اس عدلیہ کے ناقص نظام کو ہمیں فارغ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم پاکستان کو اسی منزل مقصود پہ نہیں پہنچا سکیں گے. آپ نے کیونکہ ابھی آپ تشریف لائے ہیں، وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی کر لیا انہوں نے. کیا ایک چند ارب ڈالر کی وجہ سے جو ہے ہم پورے پاکستان کی قوم کو گروی رکھ دیں؟ کیا ان کو بحر عرب میں دھکیل دیں، مار ڈالیں؟ او بھائی، یہ قرضے نہ ہم سے پوچھ کے لیے گئے، نہ ہم میں سکت تھی، نہ ہم پہ خرچ ہوئے. پچھلی دفعہ کہا گیا پچھلے سال کہ یہ آئی ایم ایف کے قرضے کے ساتھ آخری بجٹ ہوگا، جبکہ اس سے پہلے الیکشن میں کہتے رہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کبھی قبضہ نہیں لیں گے، آپ کو یاد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری ہو تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ چنگیزیت کا دور ہے، ماضی میں بھی تھا، اب بھی ہے. تو اس میں چنگیز خان ہی تبدیل ہوتا رہتا ہے، باقی صورت حال وہی رہتی ہے. کبھی چنگیز سے ہلاکو ہو جاتا ہے لیکن مائنڈ سیٹ وہی رہتا ہے. اس لیے ہم پہ جب خرچ نہیں ہوئے، ہم میں سکت نہیں ہے دینے کی، ہم سے پوچھ کے نہیں لیے گئے، تو جاؤ ہم تمہارا قرضہ نہیں دیتے. دنیا میں پہلے بھی ارجنٹینا نے قرضہ نہیں دیا، برازیل نے قرضہ واپس کرنے سے انکار کر دیا. ان کو او ڈی ایس لون یعنی کہ غلیظ قرضے جو ہے وہ کہا گیا. تو کیا ہم پاکستانی قوم کو اس کے لیے غلام کرتے ہیں؟ یہ بجٹ اس قسم کے پیش کریں. عوام آپ پہلے ہی کرونا سے جو ہے وہ، اور پھر کرونا سے مرنے سے بہتر ہے جا کے کشمیر کے اوپر جا کے جہاد کر کے غیرت کے ساتھ سینے پہ گولی کھا کے مر جائیں. ریاست کیوں نہیں اعلان کرتی؟ اور افواج پاکستان کے اوپر بھی اب جو ہے وہ لوگ سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. دکھ ہوتا ہے، اس خاکی نے اتنے خون دیا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کی ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ شک و شبہ کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا ایسا نہ کریں. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. مطلب 1947 سے لے کے جو پالیسی تھی، یہ جو ابھی کچھ عرصے قبل تک پالیسی رہی، وہ غلط تھی، اور اب صحیح ہے ہماری پالیسی. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی جہاد نہیں تھا، وہ کوئی غلط نہیں تھا، وہ کشمیر کے اوپر ہم سیٹل کرنے کے لیے، اور ہم کہتے رہے کہ جناب کشمیر کے اوپر ابھی کہ جب اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ہم دیکھیں گے. تو آزاد کشمیر میں پچھلے صرف یہ 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک تقریباً 170 لوگوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، جس میں تقریباً 100 کے قریب فوجی افسران اور جوان ہیں. تو آپ مجھے بتائیں حملہ اور کس کو کیا کہتے ہیں؟ اور حملہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ یہاں ڈی چوک میں آ کے جو ہے اپنے ڈیرے ڈال لیں گے تب اس کو حملہ کہیں گے. انہوں نے آپ کے جا کے پرماننٹ باؤنڈریز کو کراس کیا. انہوں نے بالا کوٹ کے اندر جو ہے آپ کے بمباری کی. آپ نے اگلے دن جو ہے وہ ابھینندن کو واپس کر دیا. کیوں کیا؟ اگر جنیوا کنونشن آن وہ تھا پرزنرز تھا تو وہ 1962 میں آیا تھا، تو پھر 1971 میں ہمارے سولجرز اگلے دن واپس کیوں نہیں ہوئے تھے؟ 42,000 جوان ہمارے کیوں 2.5 سال ان کو قید رکھا تھا؟ تب وہ جنیوا کنونشن نہیں یاد آیا کسی کو؟ اچھا، لاسٹ پہ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودام میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا.